यंग बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं किश्तवाड़ के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्कीम चल रही है, ना सिर्फ किश्तवाड़ के अंदर बल्कि पूरे मुल्क में ये स्कीम चल रही है। एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो स्कीम चल रही है, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि हाल ही में आपने देखा होगा कि किश्तवाड़ के अंदर जो छोटी बच्ची गटर में पाई गई, गली में डेड पाई गई, तो दूसरी तरफ से यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं। इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ पैंथर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहमत चौधरी जी, तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है। तो यंग बाइट में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें पूछने की जहमत की। तो सबसे पहले मैं आपने ये जो क्वेश्चन मुझसे किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो पूरा जम्मू कश्मीर और हमारे खास करके पूरे भारतवर्ष में ये नारा दिया जाता है, और बेटी को अपने हुकूक देने के जो नारे लगते हैं, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर कूड़ा करकट में जो बच्ची फेंकी गई है, ये उन लोगों को मतलब ऐसे फेंकी गई थी जैसे कोई मतलब अपने औलाद के साथ ऐसा करना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये इंसानियत है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दे रहे हैं, सबसे बड़ा उन्होंने गुनाह ये किया, अगर इनके पास बेटी थी तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने औलाद के लिए तरसते हैं। अगर किसी के पास औलाद नहीं, अगर उसको बेटी नहीं अपने पास रखनी है तो किसी और को दे ताकि वो उसकी परवरिश करे। ऐसा जो अपना जो मतलब बेटी उनका जन्म लेती है उनके घर में और उसको फेंक दिया जाता है, उनके लिए और कानूनन उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सीधा फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ के लिए बहुत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जिसने भी वो किया है यहाँ पर बदनाम किया जाता है पूरे किश्तवाड़ में। ऐसे ही 2-3 वारदातें यहाँ पर हुई जिसमें लोगों ने बाद में उन बच्चियों को लिया, अपने घरों में रखा और उनको पाला। यहाँ पर मिसाल है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, मिसालें हैं यहाँ पर लोगों ने उन बच्चों को अपने घरों में, आज वो जवान है, अपने पढ़ाई करती है, बहुत अच्छी तालीम हासिल की है उन्होंने, और आने वाले दिनों में वो बड़े बड़े पदों पर होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बेटी जो है वो घर की रहमत है, नेमत है, और इस बच्ची को। रहमत साहब, क्या लगता है आपको इन जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो इनके ऊपर किस तरीके का जो है कानून हम लागू करेंगे? इन चीज़ों पर सीधा कानून लागू होना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से पूरे अपने भारतवर्ष के जो भी प्रधानमंत्री हैं मोदी और हमारे जो कानूनदान जितने भी हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, उन लोगों के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो बच्ची को कूड़ा करकट में फेंकते हैं। लिहाजा ये जो कानून ये ज़रूर बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए जो इन बच्चों को कूड़ा करकट समझ के कूड़े करकट में डस्टबिन में डालते हैं। इन लोगों के लिए फांसी सबसे अच्छा मतलब मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा कानून उनके लिए यही होगा, और उनके लिए सबक होगा, दूसरों के लिए सबक होगा ये, ताकि ये गलत नहीं करेंगे। हमारा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि हाल ही में यहाँ पे जो है परिहार ब्रदर्स किलिंग हुई थी यहाँ पे, तो आपके पास अभी यहाँ सिक्योरिटी नहीं है आपको, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं समझता हूँ अगर ये सिक्योरिटी अगर किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि मतलब परिहार ब्रदर्स जो यहाँ के डायनामिक लीडर थे, जो अच्छे इंसान थे, मोतबर इंसान थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे वो, और किसी मतलब क्या कहते हैं हमारे मतलब किसी का मोहताज नहीं थे, हमारे मतलब अच्छा कहने को मोहताज नहीं थे वो। मैं समझता हूँ तारीफ़ के मोहताज नहीं थे वो दोनों भाई, हर किसी के साथ वो एज ए बीइंग ह्यूमन वो हर किसी के साथ वो उनका योगदान था। मैं समझता हूँ कि ऐसे वीर जो हमारे इस किश्तवाड़ धरती पर थे, उनको मैं समझता हूँ कि ये जो किलिंग हुई ये सबसे उसकी मजम्मत हम करते हैं, पहले से ही हमने मजम्मत की है, और उनके कातलों को पाए तकमील तक पहुँचाना हम तमाम यहाँ के किश्तवाड़ियों का फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को जिन्होंने उनको और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी सपोर्ट हम करेंगे, इस बारे में हर वक्त करते आए हैं। और जो NIA यहाँ पर है
میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ان کے قاتلوں کو پائے تکمیل تک ان کو لایا جائے اور لوگوں کے سامنے ان کو ننگا کیا جانا چاہیے، اور جو ان کا ماسٹر مائنڈ ہوگا اس کو بھی ننگا کیا جانا چاہیے، کیونکہ قاتل کوئی بھی ہو سکتا ہے، قاتل کو سپاری دی جا سکتی ہے، جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے سپاری دے کر کسی کو بھی کلنگ کروائی جائے، لیکن ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کو بھی نکالا جانا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے جنہوں نے اس واردات کو انجام تک پہنچایا ہے۔ ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کشتواڑ کے اندر جو بے روزگاری ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کافی ایجوکیٹڈ ہیں، کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، تو ویل کوالیفائڈ ہیں سارے، تو اس بے روزگاری کو لے کے آپ کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے میں بدقسمتی سمجھتا ہوں اپنے کشتواڑ کے یوا، جتنے بھی یوا ہیں، جتنی بھی یوتھ ہے، ان امپلائڈ یوتھ جو بھی یہاں پر کشتواڑ میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمیں ایسی لیڈرشپ ملی ہے جس لیڈرشپ جو وہ مطلب الیکشن کے ٹائم ایک وعدہ کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر پروجیکٹ، جیسے کہ کل بھی ریپبلک ڈے پر ہمارے ڈی سی صاحب نے کہا کہ یہاں پر جو کھلنے جا رہے ہیں پروجیکٹ، جبکہ آلریڈی یہاں پر افغان ہے، کیا کہتے ہیں، ہمارا جو جے پرکاش انڈسٹریز آئی ہے، تو کیا وجوہات ہے یہاں کے لوگوں کو بھرتی نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی، یہاں گنڈائزم چل رہا ہے، چاہے وہ مطلب پولیٹیکلی ہو یا پبلکلی ہو، یہاں پر اسی کی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے وہ چلا جا رہا ہے، وہی مثال یہاں پر ہو رہی ہے، اور جن کی منتری جو رہے ہیں ان کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے جب ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پاور پروجیکٹ جو پکڑ ڈول ہے اس میں پولیٹیکلی جو ہے کافی زیادہ رول رہتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل صحیح بات ہے، پولیٹیکلی جو رول وہاں پر رہتا ہے، بہت بڑا رول رہتا ہے ان کا، کیونکہ یہاں پر کسی نے کہا تھا کہ یہاں پر ہر تنظیم کے 100 لڑکے لگنے چاہیے اس پروجیکٹ میں۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پرسنلی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی پارٹی کا، یہاں پر ایز اے کشتواڑی کام کرنا ہوگا، اور یہاں کے نوجوانوں کو اپنا روزگار میں اپنا شیئر ملنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ٹریننگ کی ہے، ان کے ماں باپ نے ان کو ٹریننگ کروائی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، ہر وہ ٹریڈ مین یہاں پر موجود ہیں جس کی ضرورت یہاں کے مطلب کمپنیز کو ہے، جو بھی مطلب یہ جیسے کہ افغان ہے، یہاں پر گنڈا کمپنی ہے، جے پرکاش انڈسٹریز گنڈا کمپنی ہے، یہ خالی ہاتھ آئے تھے یہاں پر کشتواڑ میں پہلے بھی، اور یہاں سے انہوں نے اربوں خربوں روپیہ، جس کی وجہ سے انہوں نے بگلیار کا ڈیم بنایا، فری آف کاسٹ بنایا، پیسہ کشتواڑ کا تھا لگایا وہاں پر، یہاں کا پیسہ کنگن میں لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے، سب سے بڑی جو کمی ہے یہاں کی لیڈرشپ میں ہے، جو یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں کے بے روزگار نوجوان جو ہے وہ اپنی روزگار میں ملوث رہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ ہندو مسلم فساداتوں میں ہی یہ اپنا جو رول ادا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کہیں نہ کہیں کشتواڑ کے لیے نقصان دہ ہے، اور میں یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو آپ کے مادھیم سے یہی کہوں گا کہ ہوشیار ایسی وارداتوں کو پنپنے نہیں دینا ہے۔ کشتواڑ صوفی سنتوں کا دیش رہا ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہمارے جو شاہ صاحب اسرار صاحب، جن کی بدولت یہاں کی پوری مطلب جو یہاں کی جو بھائی چارہ ہے وہ قائم اور دائم ہے، اسی طرح ہمارے یہاں سرتل دیوی ماتا، یہاں ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے مچیل یاترا جو ماتا وہاں پر ہے، ان کی بدولت یہاں کے لوگ جو ہے بھائی چارہ میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے یہاں کے لوگوں پر ان کا کوئی زیادہ وہ سیاست نہیں چل پاتی ہے، اسی لیے یہ آج کے لیڈر جو ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پینتھرس پارٹی کا بھی بہت بڑا یوگدان ہوگا اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا سیکورٹی کا مسئلہ جو ہے، سیکورٹی یہ اس لیے نہیں دیے جاتے ان کو، یہ چھوٹی پارٹیاں جن کو یہ چھوٹی بولتے ہیں، کیونکہ چھوٹی پارٹی بڑی بن جاتی ہے۔ یہاں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی ایک چھوٹی پارٹی بن کے آئی تھی، اور آج کے دور میں اس نے 2 بار یہاں پر چیف منسٹر اپنا دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا 4th فرنٹ یہاں پر کشمیر میں نکلا ہے شاہ فیصل صاحب کے نام پر۔ اب دیکھیے آپ
وہ بھی چیف منسٹری کی وہ کلپنا کرتے ہیں. اسی طرح PC والے جو ہے وہ بھی چیف منسٹری کی کلپنا کرتے ہیں. اور غنی لون وہ بھی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں یہاں پر جموں کشمیر میں آسان ہے مطلب پالیٹکس کرنا، کیونکہ یہاں پر صرف دو مذہبوں کو لڑا کر کوئی بھی آپ یہاں پر راج کر سکتا ہے. جیسے انگریزوں نے کہا تھا کہ یہاں پر بھارت میں کوئی بھی راج کر سکتا ہے، چاہے اس میں صرف آگ لگانے کی دیری ہوتی ہے اور بعد میں اس کو گھی ڈالنے کی تھوڑی بہت دیری ہوتی ہے. تو یہاں پر ہر کوئی وہ نیتا بن سکتا ہے جس نے کبھی سپنے میں نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہوگا کون کون نیتا بنے یہاں پر. تو یہاں پر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ آگے نہیں آتے ہیں. اس لیے آگے نہیں آتے، کیا وجوہات ہے وہ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ بڑے بڑے مطلب بارسٹر، بڑے بڑے جو IAS آفیسر ٹاپر جو ہے وہ اس وقت، بڑے بڑے وکیل وہ اس وقت اپنی نوکریاں چھوڑ کے سیاست میں گھس رہے ہیں، کیونکہ ضرورت ہے اس قوم کو بچانے کے لیے. بڑے بڑے آفیسروں کی نیک دل سے جو چاہتے ہیں کہ یہاں کا واتاورن جو ٹھیک رہے اور یہاں کے لوگ جو ہے ٹھیک رہے، ان کا جو دہاڑی ہے وہ چلنی چاہیے. یہاں کے لوگ سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، نہ کہ سر جھکا کر جینا چاہتے ہیں. ڈر کے سائے میں یہاں کے لوگ نہیں چاہتے ہیں. چند لوگوں کو ان نے سیکورٹی دی ہے. کیا وجوہات ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا. آپ کے مادھیم سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں. اور یہاں پر یہ کلنگیں ہونے کی وجوہات کیا ہے یہ واقعی یہاں کی ایڈمنسٹریشن جانتی ہے. اور یہاں چند لوگوں کو سیکورٹی دینا تو ان سے بھی واپس لی جانی چاہیے سیکورٹی. تو سب کو یہاں پر سیکورٹی ملنی چاہیے. جو بھی سیاستدان ہے، جو بھی ہندوستان کے آئین کے تحت چلتا ہے، وہ اس وقت وہ اپنے آپ کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں ٹارگٹ پہ اپنے آپ کو چلا رہا ہے. اس لیے میں ایڈمنسٹریشن سے یہ درخواست کرتا ہوں، خاص کر کے گورنر مہودے سے اور ان کے ایڈوائزر سے، کہ یہاں کی تمام جو جتنی بھی مطلب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، ان کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس چاہے کوئی بھی عہدے پر ہو، ان کو یہاں پر ہر کسی کو سیکورٹی ملنی چاہیے. چاہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز سے ہیں، چاہے وہ کوئی کسی پولیٹیکلی کسی تنظیم سے جڑا ہوا ہو، سب کو سیکورٹی کی ضرورت ہے. کیونکہ بھروسہ نہیں ہے. جیسے یہاں پر پریار بردرز کلنگ ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی بھی کلنگ یہاں پر ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں نے دیکھا یہاں کے ڈر ماحول جو ہے ڈرا ہوا. یہاں کے سارے لوگ جو ہے ڈرے ہوئے ہیں. سہمے سے خوفناک ماحول یہاں پر کریٹ کیا گیا ہے. تب سے یہاں تک 8 بجے کے بعد کوئی لیڈر باہر ہوتا ہی نہیں ہے، یا چاہے کوئی پرجا باہر نہیں ہوتی ہے. ڈر لگتا ہے یہاں پر کشتواڑ کانچواسی میں چل رہے ہیں. تو آپ کے مادھیم سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو آپ کے مادھیم سے ہی میں کچھ ایک اپنی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا جو میرا سپنا ہے، میں ہمیشہ سے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا میرا ذاتی مسئلہ ہے. اس کو میں پولیٹیکلی رنگت نہیں یا اس لحاظے پر نہیں لینا چاہتا ہوں جو پولیٹیکلی اس میں نہیں کہنا ہوا.